الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کریم میں جن باتوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے، ان کا تھوڑا تھوڑا کر کے تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی وہ آیات کریمہ جن میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما کر کہ آپ کہیے میں بتاتا ہوں حرام کیا کیا ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ ان حرام باتوں کا تذکرہ چل رہا ہے جو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان کی ہے۔ شرک کی بات ہوئی تھی، ماں باپ کی نافرمانی اور توہین کی بات ہوئی تھی، فحاشی کی بات ہوئی تھی، زنا کی بات ہوئی تھی، یہ باتیں ہوئی تھی۔ ان میں اللہ پاک ایک بات فرماتے ہیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات سیدھی کرو، گول مول نہیں کرو، بات میں ہیر پھیر نہیں کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار سے ہی کر رہے ہو۔ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، قریبی رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے گول مول نہیں، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ جھوٹ تو صراحتاً حرام ہے، کسی کے لیے بھی بولے، کسی حوالے سے بھی بولے۔ ایک ہے جھوٹ، ایک ہے گول مول بات کرنا۔ انصاف یعنی جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، گفتگو میں ڈنڈی مارنا،
گول مول بات کرنا تاکہ بات دوسری طرف چلی جائے، اس سے بھی قرآن پاک نے منع فرمایا ہے کہ جہاں معاملات کی بات ہو، آپس میں کوئی قصہ ہو تو دو ٹوک بات کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑا وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے مختلف مظاہر بھی بیان فرمائے ہیں کہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، خامد ہو، بات سیدھی کرو یار، بات میں ہیر پھیر نہ ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماضی کی بیان کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا، کشتی پر ایمان والوں کو سوار کرنے کا حکم دیا تو بیٹا بھی باہر تھا، بیوی بھی باہر تھی۔ بیٹے نے باپ سے اور باپ نے بیٹے سے دو ٹوک بات کی۔ بیٹے نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آ جاؤ، ایمانداروں کے لیے بچاؤ کی کشتی ہے، بچ جاؤ۔ ان کا نہیں، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ تک تو پانی نہیں جائے گا نا، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے تو درخواست کروں گا کہ یا اللہ بچا لے، تجھے اس حالت میں نہیں بٹھاؤں گا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ پاک سے التجا، یا اللہ مہربانی کر۔ اللہ نے کہا نہیں، بات ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، اس میں لچک نہیں ہوگی۔ لیکن نوح علیہ السلام بیٹے کا خیال تھا کہ ویسے بیٹا سمجھ کے بٹھا پڑنا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، ان کا واسطہ بیٹے سے پڑا تھا، ان کا واسطہ باپ سے پڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک تھا، بت پرست تھا، بت خانے کا انچارج تھا۔ آخری ملاقات اللہ پاک، باپ بیٹے کی آخری ملاقات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جس کے بعد باپ بیٹا دونوں الگ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہتے ہیں اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، اور یہ کہا ابا جی، یا ابت، ابا جی کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ینفع ولا یضرک، نہ نفع ضرر ان کے ہاتھ میں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو۔ یا ابت، ابا جی کر کے میری بات سن لیں، میں سیدھی بات بتاتا ہوں، ہدایت پر آ جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اب باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کے پیچھے نہ چلیں، واپس آ جائیں، میرے ساتھ آئیں۔ لیکن باپ بھی باپ تھا، حاضر تھا۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، یہ باتیں کرنا چھوڑ دو، مجھے نہ سمجھاؤ۔ باپ یہی کہا کرتے ہیں، مجھے نہ سمجھاؤ، باز آ جاؤ۔ لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ، تم ان باتوں سے باز نہ آیا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا، مار دوں گا میں۔ یہ باپ بیٹے کا مکالمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بات دو ٹوک کرنی چاہیے، گول مول نہیں۔ فرعون کا مکالمہ اللہ پاک نے ذکر کیا۔ فرعون تاریخ کی بڑی شخصیات میں سے ہے، بڑی تباہی مچائی ہے، بڑی تباہی مچی ہے اس کی بھی۔
یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، جو بڑی تباہیاں مچاتے ہیں نا، ان کی اپنی تباہی بھی بڑی بچتی ہے۔ جو دنیا میں فساد جس درجے کا پھیلاتے ہیں نا، جب اپنا نتیجہ نکلتا ہے تو اسی لیول کا ہوتا ہے۔ فرعون نے بھی بڑی تباہی پھیری تھی، 70,000 بچے بنی اسرائیل کے قتل کیے تھے، اس بات پہ کہ یہ بڑے ہو کر ہمارے مخالف ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جس بچے کے ہاتھوں فرعون کی تباہی لکھی ہوئی تھی، اس کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ بڑا بے نیاز ہے، اس خوف سے کہ یہ جوان ہوں گے، لڑکے ہیں، باغی ہوں گے، قتل کرائیں گے، ہمارا بغاوت کریں گے، یہ کریں گے۔ جس بچے کے ہاتھوں فرعون کی تباہی لکھی تھی، اللہ پاک نے طے کی ہوئی تھی، اس بچے کی پرورش فرعون کے ہاتھوں کروائی۔ اس میں بھی میاں بیوی کا اختلاف ہوا، قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آرڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کہا بنی اسرائیل کا جو بچہ لڑکا پیدا ہو مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی باری آئی، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، یا اللہ مار دیں گے؟ نہیں، بچہ پیدا ہو، اس کو دودھ پلاؤ، صندوق بناؤ، صندوق میں رکھو اور دریا نیل میں ڈال دو، اگلا کام میرا ہے۔ اللہ تم نے بس بچے کو کپڑے وپڑے پہنا کے، دودھ پلا کے، بچے کو جیسے مائیں تیار کرتی ہیں صندوق میں ڈالو اور صندوق دریا نیل کے حوالے کر دو، باقی میں جانوں، میرا کام جانوں۔ وہ صندوق چلتے چلاتے فرعون، میں نے وہ دریا نیل اور فرعون کے پرانے دیکھے ہیں، وہ محل کے نیچے سے گزرتا تھا، محل کے ملازموں نے دیکھا کہ صندوق ہے، اچھا سا نکالا تو بچہ ہے، فرعون کے سامنے پیش کیا۔ اب فرعون فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے محلے سے آیا ہے، مار دو اس کو۔ عالیہ محترمہ ساتھ کھڑی تھی، حضرت آسیہ، ان کا نہیں جناب، میں اس کو پالوں گی، میں اس کو بیٹا بنا کے پالوں گی۔ جس کو فرعون قتل کرنے کے درپے ہے، عالیہ کا نہیں، میں اپنی بیٹا بنا کے پالوں گی، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ پاک نے دل میں بات ڈال، اللہ پاک کہتے ہیں القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، آپ کے چہرے پر، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کے چہرے پر محبت کی ایسی جھلک ہم نے ڈالی کہ جس نے دیکھا اس نے کہا یہ بچہ قتل نہیں کرنا۔ القیت علیک محبۃ منی، یہ محبت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ ولتصنع علی عینی، لمبی بات ہے، میں صرف اللہ رب العزت نے وہ بچہ جس کے ہاتھوں فرعون کی تباہی لکھی تھی، فرعون کے گھر میں پالا، فرعون کے خرچے پر پالا، فرعون کی بیوی نے پالا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت نے فرعون کی بیوی کا ذکر قرآن پاک میں دنیا کی نیک ترین خواتین میں لکھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ پاک ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں ہے، ایمان لائی ہے، اس نے تقاضے پورے کیے، اللہ رب العزت نے اس کے جنت کی سردار عورتوں میں سے کر دی۔ خیر بات میں کر رہا ہوں مکالمے کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یار بات سیدھی کرو، رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ فرعون کے ایک مکالمہ اللہ پاک نے یہ بھی ذکر کیا، دیکھیں اللہ کی قدرت، بڑا بارکا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، بہت بڑا بارکا تھا، نصف صدی چلتا رہا، اتار چڑھاؤ، مقابلے، مظاہرے، سب کچھ ہوتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، فرعون کا ساتھی ہے، اور فرعون کا چچا زاد موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے دربار میں بحث ہوئی
فرعون نے اپنے ساتھیوں سے اجازت ضرورنی اقتل موسیٰ، فیصلہ کرو میں موسیٰ کو قتل کرواتا ہوں، قتل کا فیصلہ کرو، ضرورنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، حضرت اس کو اپنے خدا کو بلائے، میں نے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا ضرورنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے تم رکاوٹ نہ بننا، مجھے اجازت دو، دربار یا آج کی زبان پارلیمنٹ فیصلہ کرے، میں قتل کرواتا ہوں۔ ولیدعو ربہ، موسیٰ اپنے خدا کو بلا رہے، خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دربار کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں ان کی حفاظت کے لیے فرعون کے چچا زاد بھائی کو دربار میں کھڑا کر دیا۔ اس کو کیوں مارتے اس کو؟ رجل مومن جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، درباری تھا، اس کا مقرب بندہ تھا، اس کی کابینہ کا اہم رکن تھا۔ نہیں جناب، پوری تقریر قرآن پاک نے نقل کی۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس سے پہلے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن اب چھپانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بھی ایمانی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اب چھپانے کا موقع نہیں ہے۔ پہلے یکتم ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہونے لگا تو کھڑا ہو گیا، نہیں جناب کیا قصور ہے اس کا، کیوں مارتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، یہ قصور ہے اس کا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ تو اللہ کی طرف سے نبوت بھی لے کر آیا ہے، نشانیاں بھی، سب نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں اس نے، کیوں مارتے ہو؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے کو روکنے کے لیے فرعون کے دربار میں فرعون کے چچا زاد بھائی کو کھڑا کر دیا، اس نے کھڑے ہو کر کایا پلٹ دی ساری، نہیں بھائی نہیں۔ 2 رکوع ہیں پورے قرآن پاک کے، رجل مومن کی تقریر جو نقل کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میں اصولی بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے کو روکنے کے لیے کس کو کھڑا کر دیا؟ چچا زاد بھائی کو۔ اور اس نے ساری مصلحتیں ایک طرف رکھ کر، پہلے ایمان چھپاتا تھا، اب کرنے اب نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ روکا اس نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے چچا زاد بھائی نے، من آل فرعون۔ یہ ایمانی غیرت بھی بڑی عجیب کہ اللہ پاک عطا فرما دے۔ اس کی ایک جھلک بخاری شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اور حضور نے بیان کی ہے، صحابہ نے نقل کی ہے، ایمانی غیرت کسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے مجھے پتہ چلا کہ مکے میں کوئی صحابہ کہتے نبی ہوں، اور باتیں وہ کرتا جو میں کرتا ہوں، شرک نہیں کرو، یہ غلط کام نہیں کرو، کسی اور کو نہیں پکارو، اللہ کی عبادت کرو، یہ باتیں وہی کرتا ہے۔ کہ بہت لمبا قصہ میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں اپنی مجلس لگایا کرتے تھے، پوچھتے پاچھتے پہنچے جی ایمان لایا۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب خود چھپ چھپا کے عبادت کیا کرتے تھے، ابو ذر غفاری دوسرے قبیلے سے آ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار دیکھو حالات ٹھیک نہیں ہیں، ایمان تم نے قبول کر لیا ہے، اپنے ایمان کو چھپاؤ اور چھپ کر کے اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ،
جب دیکھو کہ ہمارا غلبہ ہو گیا تو آ جانا۔ یہ بات ان کو کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر دینا، مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ جاؤ کلمہ پڑھ لیا تم نے، اپنے قبیلے میں جاؤ، کچھ عرصے تک ہمارا اب ٹھکانہ بنائیں گے تو آ جانا۔ ابو ذر حضور سے کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ان کے درمیان میں کھڑا ہو کر اپنے کلمے کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے چھپا؟ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ چپ کر کے چلے جاؤ یار، تو اپنے قبیلے میں جاؤ، جب ہمارے غلبے کی خبر آئے گی تو ہمارے پاس آ جانا۔ نہیں یار، راستے خلنا بین ظہرانہم، رسول ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے کلمے کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، جرم نہیں کیا۔ گئے بیت اللہ کے گرد سارے قریشی بیٹھے ہوئے تھے، ماحول ان کا تھا سارا، وہاں جا کے کھڑے ہوئے، اپنا تعارف کرا کہ میں بنو غفار قبیلے کا ابو ذر ہوں، تم نے سن رکھا ہوگا میرا نام جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھنے کا اعلان کہ وہ تو بہت بم پھٹ گیا۔ بنو غفار کا ایک چودھری ہے اور ہمارے سامنے کھڑے ہو کر مسجد حرام میں کلمہ پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ گئے جی سارے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے۔ خود بیان فرماتے ہیں، مجھے تو موت دکھائی دینے لگی میرے سامنے، مجھے موت سمجھ کے میں گیا، اتنا مارا انہوں نے مجھے، اتنا مارا، میں کہہ رہا تھا وہ سارے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عباس نے کلمے کا اعلان فتح مکہ پہ کیا ہے، لیکن بھتیجے کے ساتھ شروع دن سے تھے۔ یہ دونوں چاچوں نے بڑی خدمت کی ہے، ابو طالب نے بھی اور عباس نے بھی، دیکھ رہے تھے۔ ابو ذر کہتے آئے دوڑے دوڑے، مجھے سے کیا کر رہے، کیوں مار رہے ہو اس کو کیوں مار رہے ہو؟ پتہ ہی کون ہے یہ بنو غفار کے چودھریوں میں سے ہے۔ بنو غفار تمہارا تجارت کا راستہ ہے شام کی طرف، اس نے راستہ بند کر دیا، تمہاری تجارت رک جائے گی۔ اس کے قبیلے نے اگر اس کے بدلے میں تمہارا تجارت کا راستہ ناکہ بندی کر دی تو بدنام کہاں سے آئے گی، سامان کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تمہاری تجارتی ناکہ بندی کر دے گا، راستے میں بیٹھا ہے۔ کہتے اس پہ کے رکو آیا مجھے، یہ بات درست تھی۔ کہتے حضرت عباس نے مجھے چھڑوایا، میں ایک طرف ہوا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے کہا ایک رات اور گزار لیجیے، ایمان جب دل میں آتا ہے تو کیا اللہ پاک ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ میں ایمان کی کیفیت بیان کروں، ایمان ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کہ ایک رات اور رہتا ہوں، ایک راؤنڈ کل بھی ہوگا، ابھی مجھے مزہ نہیں آیا، کل پھر کروں گا۔ اللہ کے بندے جا اپنا کام کر، نہیں۔ میں پھر رات رہا، زمزم کے چشمے پر رات رہا، صبح اٹھا، پھر اسی چاشت کے وقت میں پھر جا کے کھڑا ہو گیا، میں ابو ذر ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ تو جان بوجھ کے مار کھائی ہے، پہلی تو اتفاقاً پڑ گئی تھی، پھر پڑ گئے مجھے سارے ڈنڈے، جوتے، جو بھی چھتر پولا جسے کہتے ہیں ہم، ہماری اس طرح چھتر پولے کیا نا، پڑ گئے مجھے۔ پھر موت میرے سامنے آئی، پھر عباس نے کہیں دیکھ کو، خدا کے بندو اس کو نہ مارو، خدا کے بندو مظلوم ہے بیچارہ، نہ مارو اس کو، تمہارا راستہ بند ہو جائے گا، تجارت بند کر دے گا تمہاری اس کا قبیلہ۔ دوسری دفعہ چھڑوایا تو اب میں نے کہا ٹھیک ہے، اب چلتا ہوں گاؤں میں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں رجل مومن کی بات کہ ابو ذر غفاری کا منظر بھی یہی تھا۔ فرعون کے گھر سے اس کا چچا زاد اٹھا، اس نے کہا نہیں میں قتل نہیں کرنے دوں گا اس کو۔ اللہ پاک کہتا ہے جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو گھر سے آدمی کھڑا کر، پہلے بچایا فرعون کی بیوی نے، بچپن میں قتل ہونے سے کس نے بچایا؟
فرعون کی بیوی نے نہیں جناب، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو نہیں مارو، یہ بچہ ہمارے کام کا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو بیٹا بنائیں گے، یہ بیٹا بنا کے پالیں گے۔ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا فرعون کی بیوی نے، اور جب بھرپور جوانی میں جب آمنا سامنا ہے تو فرعون کے دربار کو، فرعون کی پارلیمنٹ کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فیصلے سے رکوایا فرعون کے چچا زاد بھائی نے۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجل، نہیں اس کو کیوں مارتے ہو، اللہ کو رب کہتا ہے۔ تو یہ دو ٹوک بات میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بات تو یہ چل رہی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى، اللہ پاک بات یہ فرما رہے ہیں جب بات کرو نا تو بات صاف کرو یار، گول مول بات فساد پیدا کرتی ہے، سیدھی بات لگتی سیدھی ہے لیکن نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اس فرعون کے رجل مومن کی بات کی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ معاملات کی بات ہو، گول مول بات نہیں کرو، اذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربى، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، بات سیدھی کرو۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کرنے سے نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ دو نتیجے بیان، سیدھی بات کرو گے دو ٹوک، گول مول بات کرنے سے وقت تو گزر جائے گا، معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، جس کو آج کل ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ گول مول بات کرنے سے وقت گزر جائے گا، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اور قولوا قولا سدیدا، دو ٹوک سیدھی بات کرو، نتیجہ بھی یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی راضی ہوگا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ سیدھی بات کرو اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔